پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مروہ صاحب، ابھی یہ جو میں نے ارباب صاحب سے سوال پوچھا، آپ یہ ملاقاتوں کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے بھی کولیگ سابق رہے ہیں، ابھی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نالا ہیں؟ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ وہ آج کل کہیں نظر نہیں آ رہے، واقعی وہ نالا ہیں؟ دیکھیں، گنڈا پور صاحب کے ساتھ پارٹی نے، خان نے زیادتی کی ہے، وہ اس رویے کا حقدار نہیں تھا۔ اچھا، چاہے ارباب صاحب ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی پی ٹی آئی میں کسی بھی منصب پہ ہیں، اگر لیڈر جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہے اور مجھے فارغ کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہہ دو کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں، تاکہ وہ اس کی جگہنسائی نہ ہو۔ ورنہ میں ایک بات ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد اگر کوئی اولڈ گارڈ میں سب سے زیادہ خان اور پی ٹی آئی کے لیے کھڑا رہا، جنہوں نے کنونشن کے پی میں میرے لیے ارینج کیے ملک بھر میں، وہ گنڈا پور تھا۔ یہی گنڈا پور تھا جس کے ناخن اکھاڑے گئے، جس کے بال کاٹے گئے، جس کے حلقے میں مجھے جلسے پہ جانے کے لیے مجھ پہ گولیاں چلائی گئی، تو لہٰذا خان نے اس کو سی ایم بنایا۔ پھر وہی گنڈا پور تھا جس نے اتنی جلسے، کوئی ایک بھی گنڈا پور کے جانے کے بعد کوئی جلسہ ہو دکھایا دیں، کوئی گنڈا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، ایک جلسہ آپ پنجاب میں دکھا دیں، اسلام آباد میں دکھا دیں، اور 5-6 لاہور میں جلسے کیے، سنگجانی پہ کیے، 26-24 نومبر، یہ وہ شخص تھا۔ اور اس کے بعد جو ہیں خان سے 6 دن قبل ان کی ملاقات ہوئی، اور اگر خان صاحب ان کو فارغ کرنا چاہتے تھے، خان صاحب کا حق ہے، فاؤنڈر ہیں، تو پھر طریقہ یہ تھا کہ خان صاحب ان کو کہہ دیتے کہ بھائی آپ پتلی گلی سے نکل جائیں، ریزائن دے دیں۔ لیکن وہ سلمان اکرم راجہ صاحب باہر نکلیں کہ جی خان نے ان کو ہٹا دیا اور فلاں کو لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج کل 2-3 دن قبل میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ آج کل علاوہ تاپ رہے ہیں اور گھوڑوں کا شوق ہے ان کا، باقی جو ہیں وہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں، ان کو جو ہیں اب یہ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب جن کو ذمہ داریاں ملی ہیں وہ کریں، اب یہ ان کا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح۔ ٹھیک ہے مروہ صاحب، ایک آخری سوال بتائیے گا کہ علیمہ صاحبہ یا خان صاحب کی جو دیگر بہنیں ہیں، ان کی جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یا ہم نے دیکھا کہ آپ کے کچھ بیانات بھی تھے علیمہ صاحبہ سے متعلق، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہوگا حکومت کا اگر وہ کہے کہ بہنوں کی ملاقات نہیں ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں یا پہلے جیسے ماضی میں آپ تنقید کرتے رہے ہیں کہ وہی وجہ بنے ہیں کہ آج ملاقاتوں پر پابندی ہے؟ میں عرض کروں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اسلام نے بھی مصلحت کا درس دیا ہے، حکمت کا درس دیا ہے۔ آج کل جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی خان کی بہن کی، یہ ملاقات کرائی تھرو دی کرٹسی آف بیرسٹر گور، ٹھیک ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے خود ریکویسٹ کی، جب انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا، اور بیرسٹر گور نے ریکویسٹ کرنے سے پہلے علامہ ناصر صاحب سے اجازت لی، کیونکہ معاملات ان کو تفویض ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کے لیے آپ بات کر لیں۔ انہوں نے جب بات کی تو پھر ملاقات ہو گئی، نہیں، پھر ہوا یہ کہ سب سے ٹاپ پہ پیغام آیا کہ بیرسٹر گور کی گڈ ول کے لیے ملاقات دے دیں۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو کوسا صاحب اور بیرسٹر گور صاحب گئے بہنوں کے پاس کہ ملاقات کے بعد کوئی کسی کا نام نہ لیں، کوئی بیان نہ دے، تو اگلی ملاقات یہ طے تھا کہ پھر سی ایم کے پی کی ہونی تھی۔ اچھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا منہ بند رکھتے اور آگے سے سی ایم بھی مل لیتا تو تھوڑے سے معاملات ذرا چل جاتے۔ اب اس ٹویٹ نے کیا مطلب یہ ہیں زمین آسمان ایک کر دی ہیں، کون سا انقلاب آ گیا ہے، لیکن یہ ہو گیا ہے کہ ملاقاتیں پھر بند ہو گئی ہے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ خان کو 2-3 دنوں میں یہ شفٹ کر رہے ہیں، اچھا، تاکہ یہ اڈیالہ جیل کے سامنے جو ہیں یہ جمگٹا بھی نہ بنے۔ جب جمگٹا بنتا ہے تو خبریں بنتی ہیں تو دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، اور جب جیل، جہاں تک میری شنید ہے کہ کنٹونمنٹ میں ایک 40 کنال پر مشتمل، جہاں پہ فیض حمید کو رکھا گیا ہے، چند اور جرنیلوں کو بھی رکھا گیا ہے، وہاں خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں۔ تو دورانی صاحب، آپ اگر سر تصدیق کریں، کیا واقعی خان صاحب کو شفٹ کریں؟ اور دوسرا، اب جیسے میں نے پہلے پوچھا، مذاکرات ہو سکتے ہیں، ابھی بھی آپشن موجود ہے؟
یہ دیکھیں آپ کا پہلا سوال ہے خان صاحب کے بارے میں. تو خان صاحب اس وقت جو ہے نا ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تو بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے, اور یہ وہ کھلم کھلا جو ہے نا بتا بھی دیا گیا پوری قوم کو. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں جو وہاں پہ سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا ان کی زندگی محال ہو گئی ہے, ان کی جو ہے نا مفلوج ہو گئی ہیں, ان کا آنا جانا آئے دن کا وہاں پر جو ہے نا دھرنا, وہاں پہ انتشار پھیلانا, ہر دن جو ہے نا وہ ایک میلہ سجا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ. ایک تو وہ ایکسٹرنل پرابلم, ایک انٹرنل بھی ایک ایشو ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کے ہائی ویلیو جو ہے نا وہ پرزنرز وہاں پہ موجود ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے کہ کل کوئی انسیڈنٹ نہ ہو, کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو. تو شفٹ جو ہے نا بالکل کیا جا سکتا ہے گریٹر انٹرسٹ. بٹ دوسرا آپ نے کہا کہ مذاکرات. دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں, ہم نے ڈے 1 پہ بھی جب PDM کی حکومت آئی, پرائم منسٹر واز دا فرسٹ پرسن جس نے آ کے فلور آف دی ہاؤس آ کے جو ہے ہم ان کو دعوت دی, اور ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں جب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ جی میں میڈیشن کرنے کو تیار ہوں, آئیں بیٹھیں, کسی بھی مسئلے کا حل, تو آپشن موجود ہے. پالیٹکس از ناٹ دا آرٹ آف وار, پالیٹکس از دا آرٹ آف ڈائلاگ. ٹھیک ہے ارباب صاحب, اب آخر میں سر آپ اگر ریسپونڈ کرنا چاہیں جو ملاقاتوں پر پابندی ہے. ملاقاتیں ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر یہ آگے جائیں گے, اگر یہ ان کو یہاں سے ہٹائیں گے اور شفٹ کریں گے, تو اس کے بعد جو حالات خراب ہوں گے. ابھی بھی اگر یہ ملاقاتیں روٹین میں پہلے ہوتی تھی نا, اس وقت کوئی باہر ہوتا تھا اڈیالہ کے باہر, کوئی دھرنے ہوتے تھے, کوئی لوگ آتے تھے, جب روٹین میں چیزیں ہوتی تھی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ تو مطلب خود ہی یہ لوگ حالات خراب کرنے کی طرف چیزیں لے کے جا رہے ہیں. ہم کبھی بھی حالات خراب کرنا نہیں چاہتے, نہ چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو, لیکن ایسے حرکات و سکنات سے ریئیکشن پبلک آتا ہے. ٹھیک ہے ارباب صاحب, آپ کا, درانی صاحب آپ کا, مروت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اب جو بیانات ہیں اس کے بعد دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.